أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مل کر دعائے فرج کی تلاوت کرتے ہیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وعليك المشتكى وإليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم محمد وآل أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني الساعة العجل بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رحمت کے عشرے سے نکل کر مغفرت کے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں مل بیٹھیں اور ذکر اہل بیت سے دلوں کو منور کر سکیں، کیونکہ یہ ضروری تو نہیں ہر وقت رکھنے والا یہاں پہنچ جائے، یہ ضروری تو نہیں ہر گاڑی اور صحت رکھنے والا یہاں پہنچ جائے. یہاں وہی آتا ہے جسے آقا بلاتے ہیں، اور یہ خوش نصیبی آپ کو مولا نے نصیب کی ہے
خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، جب خدا کے نور کی تجلی پہاڑ پر ہوئی تو پہاڑ سرمے میں بدل گیا، کافر جل کر مر گئے اور موسیٰ جیسے نبی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ کب ہوا تھا؟ جب یہ سورہ اعراف کی آپ نے آیت کو سننے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ بقرہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کیا کہا حضرت موسیٰ سے قوم نے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، جب تم نے یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا موسیٰ ہمیں تمہارا خدا براہ راست نظر نہیں آتا، اسی لیے ہم اسے نہیں مانیں گے، تو موسیٰ نے کہا چلو کوہ طور پہ چلتے ہیں۔ یہ کوہ طور پہ پہنچے ہیں، وہاں پہ ایک نور چمکا، جس نور کے چمکنے کے نتیجے میں کافر جل کے مر گئے اور موسیٰ جیسے کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے جو کوہ طور پہ نور چمکا تھا وہ کس کا نور تھا؟ عام مسلمان کہے گا خدا کا تو نور ہوگا نا، یہ خدا ہی کو دیکھنے آئے تھے تو خدا کا نور ہوگا، مگر قرآنی دلائل کی بنیاد پر خدا کا نور ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ہے لا مکان، خدا کوئی جگہ نہیں لیتا۔ یہ نور چمکا تھا کسی جگہ میں۔ خدا کے بارے میں قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء، خدا جیسی کوئی شے نہیں، یہ نور کوئی شے تھی۔ اور اسی آیت میں سورہ اعراف میں خدا نے موسیٰ سے کہا کہ لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ قرآنی دلائل بتلا رہے ہیں کوہ طور میں چمکنے والا نور خدا کا نور نہیں تھا۔ اچھا اگر خدا کا نور نہیں تھا تو پھر کس کا نور تھا؟ عزیزان محترم، اس نور کو سمجھنے کے لیے اس نور کی صفت کو تلاش کریں۔ اس نور کی صفت کیا ہے؟ توجہ ہے عزیزان محترم، اس نور کی صفت یہ ہے کہ جب چمکتا ہے تو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ بس عزیزان محترم، خدا نے مولا علی کی ولادت کا انتظام کعبے میں کیا اور کعبے کی دیوار نے ٹوٹ کر بتایا یہ وہی نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا۔ یہ وہی نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا۔ آپ کا انداز گفتگو سننے کا، استماع کا انداز دیکھ کر ایک شعر یاد آیا، آپ کی خدمت میں شعر ہدیہ کر دیتا ہوں۔ جب فاطمہ بنت اسد آئیں تو دیکھا خدا نے بلایا ہے، مالک نے بلایا ہے، میزبان نے کوئی تیاری نہیں کی۔ ایک مرتبہ ابھی سوچ ہی رہی تھی فاطمہ بنت اسد، شاعر نے قلم اٹھا کے لکھ دیا حیرت میں فاطمہ ہے اندر کدھر سے جائے، حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں، حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں، حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں، غیروں کے واسطے ہیں آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہیں جدھر سے آئیں۔ یہ ان ہستیوں کا مقام ہے۔ اب یہ صرف ہم نہیں کہتے بلکہ شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جلال الدین سیوطی اہل تسنن کے جلیل القدر عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں جب رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوہ طور پہ چمکنے والا نور کس کا تھا، حضور پاک نے فرمایا وہ میرا اور میرے بھائی علی کا نور تھا۔ کیونکہ رسول اللہم صلی علی محمد، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے یہ ہستیوں کے بارے میں رسول اللہ نے خود مولا علی سے کہا یا علی تو نے مجھے ظاہر میں مدد کی ہے اور دوسرے انبیاء کی غیب میں رہ کر مدد کی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں انبیاء کا ذکر ملے گا، بلکہ توریت میں بھی ہستیوں کا ذکر ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا۔ قرآن کی ایک آیت سورہ اعراف میں فرمایا
الذین یتبعون النبی الرسول الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اے مسلمانوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا ذکر تمہیں توریت میں بھی ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا، اور یجدونہ عرب ملک میں آپ رہتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور فیوچر، کرنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس پر دلالت کرتا ہے، یعنی اے مسلمانوں جب تلک یہ زمین رہے گی ذکر محمد و آل محمد توریت اور انجیل میں رہے گا۔ اب آپ کا اور ہمارا کام ہے وہ ذکر کو نکالیں۔ کہاں ہے اہل بیت کا ذکر آج کی تورات میں؟ انہوں نے نکال دیا، تبدیل کر دیا، کیونکہ ان کتابوں میں تحریف ہوتی ہے۔ قرآن میں آواز آئی فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ۔ یہ توریت انجیل کو تحریف کرتے ہیں، جو بات پسند نہیں آئے نکال دیتے ہیں، مگر پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے یجدونہ ابھی ہے اور قیامت تک یہ ذکر رہے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے فرعون کو لوگوں نے کہا فرعون ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام موسیٰ ہوگا، تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا۔ فرعون نے کہا اچھا تو جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان سب کو قتل کر دو، اگر موسیٰ بھی ہوگا تو وہ بھی مارا جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے 70,000 بچے بنی اسرائیل کے مارے گئے۔ میں خدا سے کہوں گا خدایا 70,000 بچے، ان ظالموں نے جیسے بچوں کو مارا آج بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو فلسطین میں یہ وہی ظالم مار رہے ہیں۔ تو اب یہ وہی لوگ ہیں۔ تو ایک مرتبہ فرعون نے جب دیکھا کہ اتنے لوگوں کو مارا، مگر خدا سے میں کہوں گا خدایا 70,000 بچے مر گئے، تو نے بدلہ نہیں لیا؟ خدا کی آواز کی تیرے انتقام لینے کا اپنا انداز ہے۔ خدایا تیرا کیا انداز ہے؟ میرا انتقام لینے کا اسٹائل یہ ہے کہ میں موسیٰ کو پیدا کروں گا، وہ بھی فرعون کے قصر میں پلے گا، اسی قصر میں بڑا ہوگا، اسی کے تختے کو پلٹ دے گا۔ یہ اللہ کا انداز ہے کہ فرعون کے قصر میں موسیٰ پلے ہیں، وہیں پرورش پائی ہے۔ دشمنوں نے علی سے بڑی دشمنی کی تھی۔ اے دشمن تو نے علی کے نام پر پابندی لگا دی، ممبروں پر 70 سال تک تو نے علی کے خلاف سب کیا، علی کے نام پر تم نے پابندی لگا دی، جتنی علی کی فضیلت کی روایتیں تھی تم نے نکال دی، علی کی فضیلتیں دوستوں نے بھی چھپائی، دشمنوں نے بھی چھپائی، دوستوں نے ڈر کے مارے چھپائی، دشمنوں نے دشمنی میں چھپائی، اس کے باوجود بھی تمہاری کتابوں میں راوی تمہارا ہے، قلم تمہارا ہے، کتاب تمہاری ہے، مگر جگہ جگہ علی نظر آ رہے ہیں، جگہ جگہ علی نظر آ رہے ہیں۔ قیمتی جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، لگتا ہے تمہاری کتابوں میں علی ایسے رہ گئے جیسے قصر فرعون میں موسیٰ رہ گئے تھے۔ آج کل علی مولا علی مولا یہ مقام ہے علی ابن ابی طالب کا۔ اب آئیے عیسائیوں کی کتابوں میں سے انجیل کو آج پڑھ لیتے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک انجیل سے آیت ہدیہ کر دیتا ہوں، اور یہ چیز ہمارے نوجوان ہیں جو خود جا کر ٹیسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر آج کل ساری بائبل موجود ہے۔ توریت، انجیل، زبور، ان تینوں کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے۔ توریت اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل، اور پام جو ہے یا سام جو ہے آپ کا زبور ہو گیا۔ تو اب یہ تین کتابوں کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے۔ بائبل انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، کہیں سے آپ کو مل سکتی ہے، یہ جا کے خود آپ دیکھ لیں کہ آج کی انجیل میں یہ روایت درج ہے، یہ آیت بلکہ درج ہے۔ کیا ایڈریس کا ہے؟ میتھیو 27، میتھیو یعنی متی کی انجیل، باب نمبر 27 ہے، ورس نمبر 43 to 49، 43 سے 49 ورس میں یہ جملے تو انجیل جو آج کی انجیل ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ دشمنوں نے اہل بیت کا ذکر مٹا دیا ہے، مگر دیکھیے کہاں کہاں اس کے نشان باقی ہیں ابھی تک۔ کیا جملے ہیں؟ It was about 3 o'clock when Jesus cried out, Eli, Eli, lama shabaqtani۔ 3 بجے کا وقت تھا جب حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر کے لے کر جا رہے تھے پھانسی پر چڑھانے کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ نے اونچی آواز سے کہا ایلی ایلی میری مدد کو آ جا۔
ایلی ایلی لما شبکتنی، آج کی انگلش کی بائبل میں یہ جملہ عبرانی کا ہے. عربی اور عبرانی دو قدیمی زبانیں. عبرانی کا جملہ یہ ہے جو حضرت عیسیٰ کا ہے. اچھا، حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ ایلی ایلی لما شبکتنی. اب دیکھیے دشمن نے تو تحریف کرنی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اگلے جملے میں بریکٹ میں اس کا ترجمہ انگلش میں لکھا. جو انگریزی میں بائبل پڑھنے والا ہے سمجھ پائے کیا لکھا ہے انہوں نے ترجمہ. او گاڈ ہیلپ می، اے خدا میری مدد کو آ جا، اے خدا میری مدد کو آ جا. یہاں تحریف تو کر دی، مگر وہ کہاوت ہے نا کہ جھوٹے کا حافظہ جو ہے بڑا کمزور ہوتا ہے. ایک جگہ جھوٹ بولتا ہے آگے جا کے پھنس جاتا ہے. یہاں تو انہوں نے جھوٹ بول دیا، مگر دو آیتیں آپ نیچے اتریں. وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کے اطراف میں کھڑے تھے اور حضرت عیسیٰ کو دیکھ رہے تھے، وہ حقیقی مفسر ہیں. وہ آپس میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لیٹس سی whether ایلیا will come or not. چلو دیکھتے ہیں کہ ایلیا اس کی مدد کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا. ایلیا آتا ہے یا نہیں آتا. حضرت عیسیٰ نے تو ایلیا کو نہیں پکارا تھا، انہوں نے ایلی کو پکارا تھا. لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ ایلیا کو بلا رہا ہے. معلوم ہوا ایلی اور ایلیا ایک ہستی کا نام ہے. اب ذرا تلاش کریں ایلیا کون ہے. دنیا کے کسی مذہب کی کتاب اٹھا لیں، ہندوؤں کی کتابیں اٹھائیں، مراٹھوں کی کتابیں اٹھائیں، عیسائیوں کی کتابیں اٹھائیں، یہودیوں کی کتابیں اٹھائیں. دنیا کے کسی مذہب کے کسی رہنما نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں ایلیا ہوں. مگر جنگ خیبر میں جب علی ابو طالب کے بیٹے آئے، ایک مرتبہ علم کو پتھر پہ گاڑا، یہودیوں کو دیکھ کے کہا مجھے پہچانو، انا ایلیا فی التورات، میرا نام تورات میں ایلیا ہے. وہ بس علی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ایلیا ہوں، اور علی کے سوا کون دعویٰ کر سکتا ہے. مولا جا رہے ہیں، سامنے دریا آ گیا، دریا کے کنارے راہب بیٹھا ہے. راہب سے مولا نے پوچھا اے راہب یہاں کوئی جگہ ہے میں دریا کراس کروں، کوئی کشتی کوئی پل؟ راہب نے کہا نہ کشتی ہے نہ پل ہے، آپ کو دور جانا پڑے گا، وہاں سے آپ دریا کو کراس کر دیں گے. مولا نے کہا کہ ہم اپنا بندوبست خود کر دیں گے. اولِ الامر تھے، ہوا کو حکم دیا، ہوا نے علی کے قدم چومے، علی کو اٹھایا. بڑی خوش نصیب تھی ہوا جس نے علی کے قدم چوم لیے تھے. ہوا نے علی کے قدم چومے، علی کو اٹھایا، دریا کے اس کنارے لے گئی. اب یہ سارا منظر عیسائی راہب دیکھ رہا تھا. ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دریا کے کنارے آ کے مولا علی کو دیکھ کے کہنے لگا اے ہوا کے ذریعے سے دریا کے ایک کنارے سے دوسرے طرف جانے والے، ذرا مجھے بھی دیکھ میں کیسے آ رہا ہوں. ایک مرتبہ اس نے ایک ورد کرنا شروع کیا. جب ورد کرنے کے بعد دریا پہ اس نے قدم رکھا تو دریا کا پانی اس کے لیے پتھر بن گیا. دریا پر چلتا ہوا مسکراتا ہوا ورد کرتا ہوا علی تک پہنچا. مولا نے کہا اے راہب دریا پہ قدم رکھنے سے پہلے تو نے ایک ورد کیا تھا، وہ کون سا ورد تھا؟ کہنے لگا وہ فرشی ذکر نہیں، وہ آسمانی ذکر ہے، وہ عرشی ذکر ہے، وہ الہی ذکر ہے، وہ نورانی ذکر ہے. مولا نے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا میں کہہ رہا تھا یا ایلیا یا ایلیا یا ایلیا. مولا نے کہا کیا ایلیا کو دیکھا ہے؟ کہا ایلیا کا منتظر ہوں. مولا نے فرمایا انا ایلیا فی الانجیل، میرا نام تیری کتاب میں ایلیا ہے. یہ وہ علی ہیں. وہاں خیبر میں یہودیوں سے کہا، یہاں عیسائیوں سے کہا کہ میرا نام تم دونوں کی کتابوں میں ایلیا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دلو جاؤں، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی ضمیر جنوں، علی میر کاروان خرد، علی امین الرموز الرسول، علی فکر احد، علی دلیر و بہادر، علی سخی و کریم و اسد، علی ولی سے گریزاں نہ ہونا خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، علی کا کلام سلونی کے وعدے کو نبھانا، علی کا حسن رب کی خلقت کا شہکار دکھانا، علی روکے تو نوا خاموشی میں ڈھلتی ہے، علی چلے تو زمانے کی سانس چلتی ہے، علی چلے تو زمانے کی سانس چلتی ہے. علی کا علم کرم گسری میں نبی کا ثانی، علی کا علم صحراؤں میں سمندر کی روانی، علی ہے رونق محفل زمان
زمان و مکان، علی کے دم سے دمادم رواں ہے یہ جہاں، علی کے ذکر سے جنت وصول ہوتی ہے، علی کے بغیر کب دعا قبول ہوتی ہے، علی کے بغیر کب دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر طالب ہو نجات ابد کے لیے، علی کو پکار کے دیکھو ذرا مدد کے لیے، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ یہ مقام علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر معرفت چاہیے اسی گھر سے ملے گی، اسی در سے ملے گی۔ جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند متعال فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم، اے لوگو تمہیں خیر کی تلاش ہے۔ صبح اٹھے کہا صبح خیر، رات کو سونے گئے شب بخیر، بچہ سفر پہ گیا ماں نے کہا خیریت سے جاؤ خیریت سے آؤ۔ مگر خیر کیا ہے؟ کسی نے دولت میں خیر کو دیکھا، کسی نے مال میں خیر کو دیکھا، کسی نے لڑکی میں خیر کو دیکھا، کسی نے وزارت میں خیر کو دیکھا، کسی نے سفارت میں خیر کو دیکھا، کسی نے بزنس اور تجارت میں خیر کو دیکھا۔ قرآن کی آواز آئی انہو لحب الخیر لشدید، انسان خیر کا دیوانہ ہے۔ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ خیر کیا ہے؟ قرآن کی آواز آئی بقیت اللہ خیر لکم، خیر چاہیے تو مولا کے در سے ملے گا، امام زمانہ کے در سے تمہیں خیر ملے گا۔ رمضان کا مہینہ اگرچہ منسوب ہے مولا علی کے مہینے کی طرف، مگر اصل میں یہ ولی دوران امام زمانہ کا مہینہ ہے۔ شب قدر مولا ہمارے اعمال نامے پہ دستخط کریں گے۔ اگر مولا کی معرفت آ گئی زندگی بدل جائے گی۔ مولا کی معرفت کیسے ملے گی؟ مسئلہ یہ ہے ہماری زندگی میں عقل کی حکومت نہیں، جذبات کی حکومت ہے۔ جذبات اچھے ہیں، یہ جذبات محبت کے اہل بیت کے آپ کو یہاں لے کر آئے، جذبات کی وجہ سے آپ نے گریہ کیا، یہ اچھے ہیں، مگر اسی جذبات کو شیطان یوٹیلائز کرتا ہے۔ شیطان دنیا کی طرف انسان کے جذبات کے ذریعے سے لے کر جاتا ہے اسے۔ اب جذبات کی حکومت کیوں ہے؟ یورپ میں ایک تحقیق کی گئی کہ بعض لوگوں کی زندگی میں بہت کامیاب لوگ تھے، بہت سکسیسفل لوگ تھے، مگر ان کی زندگی کا انجام بہت برا تھا۔ ایک بندہ ہے نوبل پرائز ونر ہے، ایک بندہ ہے سکسیسفل ہے، ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا ہے، بڑی اس کی ایجوکیشن اچھی ہے، اس کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہے، جسے کہتے ہیں انٹیلیجنٹ کوشنٹ، یعنی ہوشیار بہت ہے، جلدی سے پک اپ کرتا ہے چیزیں، جلدی سے میمورائز کرتا ہے، ایکویشن سالو کر دیتا ہے، مگر اس کی زندگی کا انجام بہت برا تھا۔ اس نے اپنی سوسائڈ کر دی، اس نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ بندہ تو سکسیسفل تھا، یہ بندہ تو کامیاب تھا، اس کا انجام اتنا برا کیوں ہوا؟ اس کا اینڈ اتنا برا کیوں ہوا؟ اس پر انہوں نے تحقیق کرنا شروع کر دی کہ سم تھنگ از مسنگ ان ہز لائف، اس کی زندگی میں کچھ کم ہے۔ وہ سم تھنگ کیا ہے؟ یہ میں جو رزلٹ آپ کو بتلا رہا ہوں، کئی سائیکولوجیکل اور میڈیکل جرنل کا رزلٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تحقیقات 1980s میں شروع ہوئی اور مختلف بڑی بڑی یونیورسٹیاں، ییل یونیورسٹی اور ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کی جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں بھی یہ تحقیقات کی گئی ہیں۔ آخر میں رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ تھا کہ اس شخص میں آئی کیو تو بہت اچھا تھا، ہوشیار تھا، انٹیلیجنٹ کوشن تھا، مگر کس چیز کی کمی تھی؟ اس کی زندگی میں ای کیو نہیں تھا، ایموشنلی کوشنٹ نہیں تھا، ہوشیار تھا مگر جذبات پر قابو رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔
جذبات ایموشنز کو کنٹرول نہیں کرتا تھا. اور یہی جملہ، یہ تو تحقیق 1990 میں پروفیسر گولمین نے ایک کتاب لکھی جس کا نام EQ ہے، جو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے. اب یہ تو تحقیق ابھی ہوئی اسی صدی میں، اسی سینچری میں، مگر 14 صدی پہلے کسی نے مولا سے کہا مولا شام والا بڑا عقل مند ہے، بڑے عجیب عجیب کام کر رہا ہے، لوگوں کو ایسے دھوکہ دے رہا ہے. مولا نے کہا وہ عقل مند نہیں ہے، اگر دھوکہ دینے پہ آؤں میں اس سے زیادہ دھوکہ دے سکتا ہوں، مگر دین نے میرے ہاتھوں کو بند کر دیا ہے. علی کی نگاہوں میں وہ عقل مند نہیں ہے جو دھوکہ دے کے اپنے بینک بیلنس بڑھائے، علی کی نگاہوں میں وہ عقل مند ہے جو ابو ذر کی طرح غربت میں جیے مگر علی والا ہو کے جیے. وہ عقل مند ہے. ابو ذر غریب سے، پیسہ نہیں، مگر علی کی نگاہوں میں وہ عقل مند تھے. ہم سب کسی کو گالی دینی ہوتی ہے کہتے ہیں بے عقل کہیں کے، کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے ماشاءاللہ کیا عقل مند لڑکا ہے. یہ عقل ہے کیا؟ عقل سے ہمیں پسند ہے مگر بے عقلی ہمیں پسند نہیں. ہر بندہ ایڈمٹ ہی نہیں کرتا، اگر پاگل سے بھی کہے تو بے عقل ہے وہ بھی نہیں مانتا. ہر بندے کو عقل پسند ہے. یہ عقل ہے کیا چیز؟ ہم کو عقل کی طلب ہے. ہم سب چاہتے ہیں عقل مند ہو جائیں. رمضان کا مہینہ عقل کا مہینہ ہے. رمضان میں کیا فرمایا قرآن میں؟ دیکھیے خدا کہہ رہا ہے رسول سے، اے میرے حبیب ان کافروں کو چھوڑ دے، یہ کھائیں پیئیں اپنی لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یعنی کھانے پینے کی لذت میں ڈوب جانا یہ کافروں کی صفت ہے. مولا فرمائے قرآن میں خدا کہہ رہا ہے فی خوض یلعبون یتمتعون، اے حبیب انہیں اس لذت میں ڈوبا رہنے دے مگر ہم تجھے معنویت عطا کرتے ہیں. اب ہم کیسے عقل مند بنے؟ عقل مندی کیا ہے؟ قرآن میں حدیث اصول کافی، شیعہ سنی کتابوں کو کمپیئر کریں. ہماری پہلی کتاب اصول کافی، اہل تسنن کی بڑی کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم، وہاں پہلا چیپٹر کیا ہے؟ باب وحی ہے. ہمارا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ باب عقل ہے. وہاں باب ایمان باب وحی ہے. ہمارا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ باب عقل ہے. یعنی عقل آ جائے خود بخود ایمان بھی آ جائے گا. تم عقل پہ کام کرو، عقل آ جائے تو ایمان آ جائے گا. عقل کیا چیز ہے؟ خدا نے عقل کو بنایا، کہا میری طرف آ. عقل خدا کی طرف آئی، پھر کہا پیچھے جاؤ، پھر خدا پیچھے گئی. پھر خدا نے کہا وعزتی وجلالی، میری عزت و جلال کی قسم میں نے کوئی مخلوق نہیں بنائی جو تجھ سے زیادہ بہتر ہو. یعنی کیا خدا نے بلایا، خدا نے کہا پیچھے جاؤ. یہ سمبلک حدیث ہے، یہ کہنے چاہ رہی ہے جہاں تم خدا کی اطاعت کرتے ہو وہ عقل ہے، جہاں خدا کی مخالفت کرتے ہو وہ جہالت ہے. امیر بیان سے پوچھا مولا عقل کو ڈیفائن کریں، عقل کی تعریف کیا ہے؟ مولا نے کہا عقل کی تعریف یہ ہے ہر شے کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھ دینا. پھر کہا مولا جہالت کی تعریف کریں. مولا نے کہا میں تو آلریڈی کر چکا ہوں، جہالت کی تعریف کر چکا ہوں، اس کا اپوزٹ کر دو. عقل یعنی ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا، جہالت یعنی ہر چیز کو اپنی غلط جگہ پر رکھنا. یہ مولا بتلا رہے ہیں. عقل کیا ہے؟ قرآن میں ایک آیت ہے، عجیب آیت ہے کہ جس کا اسٹارٹ ہے یا ایھا الذین آمنو، خطاب آپ ہیں اے ایمان لانے والو. مگر اس آیت کا اینڈ کیا ہے؟ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے. یعنی ایسے ایمان والے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے. یہ کون ایمان والے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے؟ جیسے ایک مومن تھا، بہت ذکر کرتا تھا، عقل کم تھی مگر ذکر بہت کرتا تھا. ایک مرتبہ اس نے ایک فرشتے کو دیکھا. فرشتے نے کہا کہ تمہاری 3 دعائیں مقبول ہیں، بتاؤ کیا چاہیے تمہیں. اب دیکھیے انسان کی عقل اس کی دعاؤں سے پتہ چلتی ہے. آپ کیا چیز مانگ رہے ہیں آپ کی اس عقل کا پتہ چلے گا. کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا. اگر آپ کی محبت کیا چیز آپ چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں مجھے مرسیڈیز مل جائے تو آپ کی عقل مرسیڈیز کی برابر ہے. آپ چاہتے ہیں مجھے بنگلہ مل جائے، آپ کی عقل بنگلے کی برابر ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ جو چاہتے ہیں وہی آپ کی عقل ہے. اب ایک مرتبہ اس سے سوچا کیا مانگوں. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میری بیوی، میری زوجہ خوبصورت ترین خاتون ہو جائے. اب یہ گھر گیا، دیکھا بیوی خوبصورت ترین ہو گئی ہے، خوش ہوا، شوق بھی ہوا، خوش بھی ہوا. مگر 1-2 دن کے بعد اس نے دیکھا بیوی مجھے لفٹ نہیں کرا رہی. کہہ رہی ہٹ کہیں گے، تو کہاں، کوئی میچ ہی نہیں بن رہا ہمارا، تو پٹیچر اور میں دنیا کی خوبصورت ترین خاتون. اب اس کا غصہ آیا کہ میری وجہ سے اسے جو ملا ہے اب مجھے دھکے دے کے ہٹا رہی ہے. غصے میں فرشتے سے کہا میری دوسری حاجت یہ ہے کہ میری زوجہ کو بد شکل ترین خاتون بنا دے.
اب گھر واپس آیا، پہلے تو خود ڈرا، یہ کون گھر میں چڑیل آ گئی، پھر پتا چلا یہ بیوی ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی۔ اب بیوی نہ کھانا بنا رہی ہے، نہ کچھ گھر کا سارا ڈسٹرب، نہ پراٹھے مل رہے ہیں، نہ روٹی، نہ کھانا، نہ افطار، نہ سحر۔ کہنے لگا یہ زندگی تو ایسے نہیں ہوگی۔ فرشتے سے کہا میری ایک دعا بچی ہوئی ہے، میری بیوی کو ویسے ہی کر دے جیسے وہ پہلے دن تھی، یعنی دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، کوئی دعا اس کی فائدہ اس کو نہ دے سکی، کیونکہ اس کے پاس ذکر تو کرتا تھا مگر فکر کی نعمت سے محروم تھا۔ فقط ذکر نہیں کرنا، عقل کو چلانا ہے۔ یہاں جب ہم ذکر کرتے ہیں، دعا جوشن کبیر پڑھیں گے، اصل قرآن کی تلاوت جو آپ کریں گے، اصل یہ کہ اپنے عقل کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ عقل اگر آ جائے انسان کامیاب ہو جائے گا۔ کبھی کبھار ایک حاجی صاحب حج سے واپس آئے، لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے، حاجی صاحب سے آب زمزم لے لیں۔ حاجی صاحب سے پوچھا کچھ ماحول بتائیے مکے مدینے کا۔ کہا کہ مکے مدینے میں بتائے بیت اللہ الحرام کعبۃ اللہ میں کتنے اسپیکر لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں کیا پتا۔ کہا 770 اسپیکر لگے ہوئے۔ کہا آپ کو کسی نے یہ معلومات دی ہوگی ایئرپورٹ پہ؟ کہا نہیں، میں نے ایک چکر لگایا، پہلی فلور کا اسپیکر گنے، دوسرا چکر لگایا پھر اسپیکر گنے، پھر لوبی میں نکلا اسپیکر گنے۔ کہا حاجی صاحب حج کرنے گئے تھے یا اسپیکروں کی گنتی لگانے گئے تھے؟ حاجی تو ہو گئے مگر عقل مند نہ ہو سکے ہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ایران میں ہم رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں قبلہ سوغات لے کے جانا ہے۔ کیا لے کے جانا ہے؟ لوگ آئیں گے ملنے، تو زیارت کے لیے ہم جب واپس گھر جائیں گے، لوگ ملنے آتے ہیں تو کسی کو کچھ دیں گے، بادام دیں گے، کسی کو پستے دیں گے، کسی کو کیا دیں گے۔ میں ان سے کہتا ہوں بادام پستے دے کے کیا کرو گے؟ وہ کھائے گا، ایک ڈکار مارے گا، 8 گھنٹے کے بعد چیز ہضم ہو جائے گی۔ کوئی اچھی چیز ایران سے لے کر جاؤ۔ کیا لے کر جائیں؟ میں کہتا ہوں آپ قرآن لے کر جاؤ، دعا کی کتاب لے کر جاؤ۔ اگر آپ یہ چیزیں لے کر جائیں گے، آپ رات کو اپنے بستر پہ سو رہے ہوں گے، وہ بندہ اسی قرآن سے جب سورہ یاسین پڑھے گا فری میں، آپ کے اکاؤنٹ میں ثواب آتا چلا جائے گا۔ فری میں ثواب کمائے۔ یہ چیزیں بادام پستے سے کیا ملے گا آپ کو؟ کربلا جاتے ہیں تو کیا لائیں؟ کربلا کا کفن لے کر آئیں، لوگوں کو دیں۔ مگر اگر کوئی میاں، پتہ نہیں خواتین سن رہی ہیں کہ نہیں، اگر کوئی میاں اپنی بیوی کے لیے کربلا سے کفن لے کر آئے، دیکھیے بیوی کیا شامت گھر میں مچاتی ہے، قیامت ہو جائے گی گھر میں کہ تو کمبخت کفن لے کے آ رہا ہے، پلاننگ ہے کس سے شادی کرے گا میرے بعد، تو کیا کرے گا؟ کیوں؟ عجیب ہے کہ دنیا کا لباس ملتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، آخرت کا لباس ملتا ہے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر میں ایک 4 برس کے بچے سے پوچھ لوں بیٹا چاکلیٹ چاہیے یا بیوی چاہیے، تو کہے گا مجھے تو چاکلیٹ چاہیے، 4 برس کا بچہ ہے۔ مگر یہی بچہ جب 18 سال کا ہو گیا، میں نے اس سے پوچھا چاکلیٹ چاہیے یا بیوی چاہیے، کہے گا قبلہ یہ کیسا کمپیریزن کر رہے ہیں، ابا سے کہیے میری شادی کروا دیں۔ کہاں چاکلیٹ؟ کیا ہوا؟ جب یہ 4 سال کا تھا چاکلیٹ مانگتا تھا، اب 18 سال کا ہوا ہے تو بیوی مانگ رہا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا جسم بالغ نہیں تھا، اب جسم بالغ ہو گیا ہے۔ افسوس کہ ہمارے جسم تو بالغ ہیں مگر عقل بالغ نہیں ہوئی ہے۔ ہم بھی وہی ہیں، ہماری عقل بالغ نہیں ہے۔ ہماری پسندیں دیکھ لیں، ہماری خواہشات دیکھ لیں، ہم مولا سے کیا مانگتے ہیں، ہماری طلب کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ہماری عقل کا لیول کیا ہے۔ عقل ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اہل بیت نے یعنی شاید اس کے لیے سمجھیے عقل کے چیپٹر کو کور کرنے کے لیے شاید کوئی 10-20 اشرے چاہیے۔ اہل بیت نے اتنا ہم کو علم دیا ہے عقل کے بارے میں، فاؤنڈیشن ہمارے دین کی عقل ہے۔ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی کہ عقل کیا ہے اور عقل کے کیا کیا مدارج ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں اور مجلس میں ایک آدھ سوال دے دوں۔ آج کا ایک سوال ہے اور جو سوال کا جواب دے گا اس کو ایک گفٹ بھی دیا جائے گا، ایک بہت اعلیٰ ایران سے لے کے آئے تعویذ اس کو دیں گے گفٹ کے طور پہ، معصوم امام کا جو تعویذ ہے۔ تو ایک سوال آج کا ہے، ایک کل کا ہے۔ آج کا سوال دیکھ لیتا ہوں کون جواب دے سکتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں رات کو سوئیں، آپ کی نیند بھی پوری ہو اور آپ ختم قرآن بھی کر لیں اور آپ پوری رات عبادت میں گزاریں، اس کا کیا فارمولہ ہے؟ ایک ہاتھ اٹھائے، ایک جی آگا بتائے۔ ماشاءاللہ ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد۔ سلمان اور رسول اللہ سے رسول اللہ نے پوچھا کون ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہے؟ سلمان نے کہا میں کرتا ہوں۔ کہا کون ہے جو پوری رات میں ختمہ نکال دیتا ہے قرآن کا؟ کہا میں کرتا ہوں۔ لوگوں نے اعتراض کیا یا رسول اللہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے خود اس کو سوتے ہوئے دیکھا ہے، کہاں ختمہ قرآن کا نکال سکے گا؟ تو سلمان نے یہی کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے جو وضو کر کے سو جائے گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزاری ہے، جو 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ دے گویا اس نے پورے قرآن کا ختمہ نکال دیا ہے۔
اب اس پہ عمل کیجیے گا. کل کا ایک سوال ہے، اس کو لکھ کے لا سکتے ہیں، بہتر ہے کہ جب بی بی سیدہ اپنا حق مانگنے گئی، آپ جوانوں کو زیادہ انکریج کریں، بچوں کو، یا کوئی بھی بچے جوان بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، جینٹس لیڈیز جو بھی ہوں، کہ جب بی بی اپنا حق مانگنے گئیں تو بی بی سے کہا گیا کہ ایک حدیث پڑھی گئی کہ ہم نبیوں کے وارث نہیں ہوتے. تو بی بی نے جواب میں کیا کہا، وہ کون سی آیتیں تھی بی بی لے کر آئی تھی، آپ تحقیق کریں اور وہ آیت پیپر پہ لکھ کے آ جائیں. آج کے ونر یہ ہیں، ان کو کل ہی گفٹ ملے گا. اب دیکھتے ہیں کل کے ونر کون ہوتے ہیں اور کن کو گفٹ ملتا ہے. وہ جواب آپ پیپر پہ لکھ کے آ جائیں. آیات سب سے بڑا آیت اللہ گوگل سے پوچھ لیجیے گا، وہ آپ کو سب بتلا دے گا. تو کوئی بھی معلومات لینی ہے، لوگ آیت اللہ گوگل کے پاس پہلے جاتے ہیں. مولوی اگر کچھ کہے، گوگل کچھ کہے، مولوی کی نہیں مانتے، آیت اللہ گوگل کی ضرور مانتے ہیں. تو بہر کے ادھر سے آپ جا کے ریسرچ کر لیں کہ اس سے ہماری پریکٹس ہو. اگر کوئی پوچھے کہ تم کیا بولتے ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے، کہ یہ آیتیں ہم کو یاد ہونی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات. فرجہم، یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ ہے. عقل مندی یہی ہے کہ اس مہینے میں جتنا خدا کو وقت دیں. صحابہ کرام پورا سال کام کرتے تھے مگر اس مہینے کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ عقل مند تھے. آپ نے سنا، عقل مندی یہ نہیں کہ دنیا لٹا دو، عقل مندی یہ نہیں کہ آخرت لٹا دو دنیا کے لیے. عقل مندی یہ ہے کہ دنیا لٹا دو، ابدی زندگی پالو، وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اور وہ جنہوں نے کربلا میں قربانیاں دی تھیں وہ عقل مند ترین لوگ تھے. ایک تاجر کا واقعہ ہے. ایک تاجر تھا، ہر سال اپنے گھر میں امام حسین کی مجلس کروایا کرتا تھا. بصرے میں رہتا تھا. اب ایک مرتبہ ایک ایسا سال آیا کہ اس کو بزنس میں لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا. اب سارے گھر کے سامان بھی اس نے بیچ دیے اور بیوی کا زیور بھی بیچ دیا، غریب ہو گیا. اب ایک مرتبہ اس کی وہ ڈیٹ آئی جس ڈیٹ میں وہ مجلس اعزا کرتا تھا. اس نے ایک مرتبہ جان نماز بچھایا، آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے رونے لگا. بیوی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ یہ کہنے لگا وہ بیوی جو کربلا میں اجڑی تھی نا، اس کی ہم مجلس کرا کرتے تھے. وہ بیوی کا گھر ایسے کربلا میں اجڑا تھا کہ پھر کبھی آباد نہ ہو سکا. ہم ہر سال اس بیوی پہ رویا کرتے تھے، مجلس کرتے تھے، مگر اس سال میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میں کہاں سے پیسے لے کر آؤں مجلس کا اہتمام کر سکوں. بیوی نے کہا گھر میں بڑی دولت پڑی ہوئی ہے. کہا تیرا زیور بھی بیچ چکے ہیں، دولت کہاں ہے؟ ایک مرتبہ بیوی گھر میں جاتی ہے، 5 برس کا بچہ سویا ہوا ہوتا ہے. بچے کے سینے کا بوسہ لیتی ہے. بچہ کہتا ہے اماں خیر تو ہے؟ بچے سے ماں کہتی ہے بیٹا ہر سال یہاں مجلس حسین گھر میں ہوتی تھی، تم سینے پہ مار کے کہتے تھے میں علی اصغر کا غلام ہوں. بیٹا کیا غلامی کا ثبوت دو گے؟ کہا جی اماں کیا کروں میں؟ کہا بیٹا تمہارے بابا تمہیں بصرے کے غلام بیچنے والے بازار میں جا کے بیچ دیں گے، تھوڑے پیسے ملیں گے جس سے ہم مجلس کا اہتمام کریں گے. کہا جی اماں میں تیار ہوں. اب ایک مرتبہ اس نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور میاں کے حوالے کر دیا. میاں کہتا ہے اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا تھا. ابھی بصرے کا بازار کچھ دوری پر تھا تو ایک مرتبہ ایک نورانی ہستی خود چل کے ان کے پاس آئی. کہا تم اپنے بچے کو بیچنے آئے ہو؟ کہا ہاں. کہا تم اپنے غلام کو بیچنے آئے ہو؟ کہا ہاں. تو ایک مرتبہ جتنے پیسے اس کو چاہیے تھے اتنے پیسے ان کے پاس تیار تھے، وہ نکال کے انہوں نے دے دیے اور اس کو بچے کو حوالے کر کے یہ واپس آیا. یہ پیسے کو دیکھتا تھا، پھر کبھی کبھی روتا تھا، کہتا تھا ہمارا بچہ تو بک گیا مگر زہرا کے بیٹے کی مجلس کروں گا. ہاں زادارو ایک مرتبہ آیا، سارا سامان اس نے گھر کا لے لیا جو مجلس کے لیے اہتمام تھا، محلے والوں کو بتا دیا، ذاکر کو بتا دیا. ابھی مجلس میں تھوڑی دیر باقی تھی. ایک مرتبہ اس نے دیکھا اس کا بچہ روتا روتا گھر میں اندر آیا. اس نے بیوی کو بلایا، دیکھو ہمارا بچہ بھاگ کے آ گیا ہے، اگر اس کا مالک اگر آ جائے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں کہ اس کو واپس کر سکیں. بیٹے نے کہا ابا میری بات تو سن لیں، میں بھاگ کے نہیں آیا ہوں. بیٹا کیسے آئے ہو؟ بابا جب آپ چلے گئے تو میں رونے لگا. اس نورانی ہستی نے مجھ سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا میرا مالک بہت اچھا تھا. انہوں نے کہا وہ تو تیرے مالک نہیں تھے، وہ تیرے بابا تھے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا وہ میرے بابا تھے؟ سنو گے عزادارو، چیخنا ہے تو اس جملے پہ چیخ لینا، رونا ہے تو اس جملے پہ رو لینا. اس ہستی نے کہا انا شہید الذی ذبح، میں وہی پیاسا ہوں جسے کربلا میں ذبح کیا گیا تھا.
بابا ابھی ابھی ان کی سواری گھر تک آئی، مجھے پہنچایا اور کہا بابا سے کہہ دو مجلس کا ہمیشہ اہتمام کیا کرے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین۔ مل کے اپنے بے کفن آقا کو سلام کرے، اے پردیسی ہم پردیس سے تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ مل کے آقا کو سلام کریں، اے پیاسے ہم بھی پیاسے سلام کر رہے ہیں۔ مل کے آقا کو بلائیں، السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ اس لمحے کا جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازوآں کو چوم کے فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ آزادارو آج اس شہید پہ رونا ہے جو ام البنین کی تربیت کا اثر ہے۔ جب بی بی ام البنین کی شادی ہوئی پہلی مرتبہ جب مولا علی کے گھر آئی، امام حسن اور حسین بی بی زینب و کلثوم استقبال کے لیے آئے، جھک کے جب اماں کہہ کے سلام کیا، ام البنین کا بدن کانپنے لگ گیا۔ شہزادو مجھے اماں نے کہا، کہاں وہ ملکہ عالم بی بی، کہاں میں زہرا کی کنیز ہوں۔ بی بی ام البنین کا نام فاطمہ تھا، مولا علی فاطمہ کے نام سے بلاتے تھے۔ ایک دن مولا علی سے بی بی ام البنین نے کہا مولا اب سے مجھے فاطمہ نہ کہیے۔ کہا کیا تجھے یہ نام پسند نہیں؟ کہا نام پسند ہے مگر مولا جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں زینب کا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ او زینب کو اماں کی یاد آتی ہے، یہ وہ وفا کی ماں ام البنین ہے۔ عزادارو جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا، سب سے پہلے جو بی بی استقبال کے لیے آئی وہ بی بی ام البنین عصا کے سہارے آئی۔ امام زین العابدین کو دیکھا، مولا سے کہا بیٹا سجاد بتاؤ میرے آقا حسین کی کیا خبر ہے؟ مولا سجاد بری خبر اچانک نہیں دینا چاہتے۔ مولا کہتے ہیں اماں تیرے بیٹے نے وفا کی انتہا کر دی۔ ام البنین نے کہا نہیں سجاد میں نے تو عباس کا نہیں پوچھا، مجھے بتاؤ میرے حسین کی کیا خبر ہے؟ پھر سے مولا سجاد نے کہا اماں تیرے بیٹے نے وفا کی لاج رکھ لی۔
ام البنین نے کہا سجاد سنو کہ اب جملہ آزادارو، رونا ہے تو اس جملے پہ رونا۔ سجاد میں تجھ سے زہرا کے لال کا پوچھ رہی ہوں، تو مجھے زہرا کی جوتیاں اٹھانے والی کے بیٹے کا بتا رہا ہے۔ بتا نبی زادے کی کیا خبر ہے؟ آزادارو، ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا اماں میں بیمار تھا، مجھے بس اتنا معلوم ہے آخری مرتبہ ذوالجناح پہ بابا کو پھوپھی زینب نے سوار کرایا تھا۔ ہاں ماتم بھی کرتے جاؤ، روتے بھی جاؤ۔ جیسے ام البنین نے یہ سنا ہاتھ کانپے، عصا زمین پہ گری، نجف کی طرف رخ کر کے کہا یا علی آپ عباس پہ ناز کیا کرتے تھے، مگر کربلا میں کیا ہو گیا؟ جیسے بی بی زینب نے یہ سنا، بی بی زینب سامنے آئی، کہا اماں عباس کا گلہ نہ کرنا، جب میں نے سوار کرایا تھا۔ سنو گے اس وقت عباس کے باز کٹ گئے تھے۔ آزادارو، آج اس عباس پہ رونا ہے جس پہ بی بی زینب نے وہ مرثیہ پڑھا جو کسی شہید کے لیے مرثیہ نہیں پڑھا۔ بی بی ام البنین کا ایک مرثیہ آزادارو ایسے درد سے یہ بی بی پڑھا کرتی تھی کہ مروان جیسا پتھر دل بھی آ کے بی بی کی آواز سن کے رونے لگ جاتا تھا۔ جنت البقیع جاتی تھی، کہتی تھی عباس تیری ماں تو ابھی زندہ ہے، حسین کی ماں تو زندہ نہیں ہے۔ عباس میں تجھ پہ رونے نہیں آئی، میں حسین پہ رونے آئی۔ پھر بی بی کہتی تھی مدینے والو مجھے ام البنین نہ کہو، اب میرا کوئی بچہ نہ رہا۔ بس عزادارو دو جملے بی بی ام البنین کے مرثیے کے۔ بی بی کہتی تھی عباس جب میں سنتی ہوں تیرے بازو کٹے مجھے یقین نہیں ہوتا۔ عرب میں کسی ماں نے میرے عباس جیسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ عباس جب میں سنتی ہوں تیرے بازو کٹے مجھے یقین نہیں ہوتا، مگر عباس جب میں سنتی ہوں شمر نے سکینہ کو تماچے مار۔ ہائے ماتم بھی کرتے جاؤ، روتے بھی جاؤ۔ عباس یقین ہو جاتا ہے تیرے باز کٹ ہی گئے ہوں گے۔ یا امام زمانہ معذرت کے ساتھ بس آخری مرثیہ، غیرت مند جوانوں مجھے معاف کرنا۔ عباس جب میں سنتی ہوں تیرے بازو کٹے مجھے یقین نہیں ہوتا۔ یا مولا امام زمانہ معذرت کے ساتھ، مگر عباس جب میں سنتی ہوں اور شمر لعین زینب کی چادر کھینچ گیا مجھے یقین ہو جاتا ہے تیرے بازو کٹ ہی گئے ہوں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت و قبول فرما۔